تو اب یہ مجھے بتا دیجئے جناب حذیفہ صاحب، آپ نے دیکھا میں نے ادھر شفیع صاحب کو بتایا کہ جی حمداللہ صاحب تو اعتراض کر رہے ہیں آپ کے مینڈیٹ پہ، میرا جواب ختم نہیں ہوا کہ شفیع صاحب نے کہا حمداللہ صاحب آپ حلقوں پہ ہاتھ رکھیں میں کھلواتا ہوں. تو یہ کانفیڈنس کا مظاہرہ آپ کیوں نہیں کر پا رہے کہ آپ کہیں کہ شفیع جان صاحب، اب وہ تو برابر میں ہی بیٹھے ہیں آپ کے، کہ شفیع بھائی یار آپ بتاؤ نا یار، آپ کو کون سے 4 حلقے سمبولکلی بتائیں، ہم کھلواتے ہیں یار، بات ختم کرو ایک دفعہ چیپٹر کلوز. یہ آپ، میں سمجھ رہا ہوں کہ آج آپ یہ بول دیں گے اگلے 10 سیکنڈ میں کہ یار شفیع بھائی حلقے بتاؤ کون سے کھولنے، ہاتھ رکھو یار میں کھلواتا ہوں یار. بسم اللہ. بہت شکریہ بدامی صاحب، میری خواہش ہوگی کہ آپ مجھے پیشنٹ آڈینس دیں سر انشاءاللہ، تاکہ میں آپ کا جواب بھی دوں، شفیع اللہ جان صاحب کا بھی دوں اور باقی جواب بھی دوں. ویسے میری آواز مجھے ہمیشہ کی طرح واپس آ رہی ہے سر اب یہ عجیب مسئلہ ہے، کسی کی آواز پہ پابندی ہے، کسی کی آواز 2 مرتبہ آ رہی ہوتی ہے. بھائی ان کی ایک آواز کافی ہے، ٹھیک کر لیں اس کو واپس نہ. اچھا سر، جی سر. جی بدامی صاحب، گزارش یہ ہے، ایک تو میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک تو شفیع اللہ جان صاحب جو ہے وہ خوش قسمتی سے میں اور وہ اس پروگرام میں اکٹھے ہی تھے، اور اس پروگرام میں کامران مرزا صاحب موجود تھے. اور جب یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم حلقے کھولنے کو تیار ہیں، اور کامران مرزا صاحب نے کہا اس پروگرام کی، بے شک آپ کل یا آج ہی اگر آپ آرکائیو سے ریکارڈنگ نکلوا لیں، تو شفیع اللہ جان صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے. اگر شفیع اللہ جان صاحب، میں اپنی بات پہ بھی آتا ہوں، اگر شفیع اللہ جان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو آج آپ اس پروگرام کے توسط سے کم از کم GIFA اور جو PTI ہے ان کا مسئلہ تو ہمیشہ ہمیشہ ابھی عبداللہ صاحب نے لسٹ بنا لی ہے. پوچھتا ہوں ان سے بالکل، وہ شفیع صاحب پیچھے ہٹ گئے کیا؟ انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں میں نہیں کھلوا رہا، ایسا کیا بہت دور چلے گی، آ نہیں رہی. اچھا آپ کی مجھے آواز نہیں آ رہی، بہرحال میں اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں. عرض یہ ہے کہ لیکن شفیع اللہ جان صاحب جو بات کر رہے ہیں، اللہ کرے ان کی حکومت اس کو اون کرے، اور آج آپ یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیں کہ GIFA جو ہے جو الزام لگاتی ہے فارم 47 کا تحریک انصاف پر، اللہ کرے وہ ختم ہو سکے. اب بات یہ کی کہ آپ نے کہ ہم حلقے کیوں نہیں کھولتے. دیکھیں بدامی صاحب، کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے. بانی تحریک انصاف آج نہیں، پچھلے 12 سال سے حلقے کھولنے کی بات کر رہے ہیں. 2014 میں ہم نے حلقے کھولے تھے نا، 4 حلقے. کیا ہوا تھا 2014 میں؟ ہم نے ان کے مطالبے پر، ان کی مرضی کے چیف جسٹس تھے جن پہ مطمئن تھے، ناصر الملک صاحب KPK سے تھے، پورے الیکشن کی انکوائری کی، وہ نیل اینڈ وائڈ ہوئی. بات یہ ہے کہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر بیانیاں بنانا، ٹی وی چینلز پر کہنا کہ میاں نواز شریف صاحب کا کھلوا دیں، مجید صاحب کا حلقہ کھلوا دیں. اس نے کہا آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے بدامی صاحب. بھائی آڈیو دیکھ لیں ذرا یار، میری آ نہیں رہی، ان کو اپنی 2 مرتبہ آ رہی. ناصر الملک صاحب نے اس پہ یہی کہا کہ بائی اینڈ لارج الیکشن شفاف تھے، لیکن وہ 126 روزہ دھرنا ہوا پھر جا کے حلقے کھولے تھے. لیکن ٹھیک ہے، لیکن ایک دفعہ کے لیے کہانی ختم ہو گئی. میں مجھے مکمل کرنے دیں. ہاں مجھے بدامی صاحب بس آخری 2 منٹ میں لوں گا. عرض یہ ہے کہ تحریک انصاف بیٹھ کر ٹی وی چینل پہ بیانیاں ضرور بنا لیتی ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، فارم 47 کی یہ حکومت ہے. اگر فیکٹس آپ دیکھیں تو ان کا اپنا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب 1.5 سال تک فارم 47 پہ سٹے لے کر بیٹھا رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا سٹے تھا، اور ہمارے امیدوار کو فارم 47 کی جو انکوائری کروانا چاہ رہا تھا وہ نہیں کرنے دی گئی. جو یہ کہتے ہیں پنجاب کے اندر KPK میں جتنے ضمنی الیکشنز ہوئے 2024 8 فروری کے بعد سارے یہ ہارے آلموسٹ، اکا دکا کے علاوہ. لاہور میں جس حلقے پہ کلیم کرتے تھے کہ 1.5 لاکھ ووٹ ہمیں پڑا ہے، جو حلقہ جو ہے حماد اظہر والا حلقہ تھا، وہاں 27,000 ووٹ پر آپ آ گئے. ہم پہ یہ الزام کبھی نہیں لگاتے کہ جو ضمنی الیکشن ہے اس میں ہمارے ووٹ نکال کر پھینک دیے گئے. یہ ضرور الزام ہے کہ ہم نے اپنے ووٹ بڑھا دیے. تو بھئی آپ کے 1.5 لاکھ ووٹ کہاں گئے جو 27,000 پڑے تھے؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ ایک نیریٹو بنائیں اور ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہے اس کا حلقہ کھول دیں. چلیں فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ میز پر بیٹھیں، یہ مطالبات رکھیں، مذاکرات کریں. جو حلقے آپ ہمیں کہیں گے، ہم 4 حلقے اگر کھولنے پہ تیار ہوں گے تو آپ بھی 4 حلقے مولانا فضل الرحمان صاحب جو مطالبہ کرتے ہیں وہ بھی کھولیں اور اس بات کو آپ اون کریں. یہ کہہ رہے ہیں ایکسیپٹ ہے. اب اللہ کرے کہ یہ اس بات پر آگے بڑھیں. دوسری بات وزیر اعظم صاحب کی، بدامی صاحب میں 4 حلقوں کے جو ہے نمبر ان کو دے، اگر آپ اپنے ٹرن پہ بولیں گے میں آپ کے وزیر اعظم کی ملاقات کا جواب دے دوں تو اچھا ہو جائے گا. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہے KPK کے وزیر اعلیٰ لائے گئے یا انہیں بلایا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں دونوں ایک اہم ڈگنیٹریز تھے. ایک اپنے صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے. ایک تو جو شفیع اللہ جان صاحب نے باتیں کی، میں وہ اس لیے ان کا جواب نہیں دوں گا کہ ہمارے پاس بطور مہمان آئے تھے، ہم نے کوئی مہمان نوازی میں کسر نہیں چھوڑی. اور اگر وہاں جو باتیں ہوئی ہیں، اگر میں ان باتوں کو کھول کر یہاں پر رکھ دوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم ظاہر پوزیشن آف ٹرسٹ پہ یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، اس طرح کی باتیں یہاں بیٹھ کر کرنی نہیں چاہیے. اور اگر
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہماری دعوت پر ہی آ گئے اور بڑی مثبت ماحول میں بات چیت ہوئی اور بہت اچھا ظاہر ہے اگر مثبت ماحول میں بات چیت نہ ہوتی تو آج مشیر خزانہ جو ہے ہمارے وزیر خزانہ اور منسٹر آف پلاننگ کے ساتھ نہ بیٹھتے. اس کو بلا وجہ صرف اس بات پر کہ کہیں ہمارا بیانیہ نہ پٹ جائے. میں یہ سمجھتا ہوں تحریک انصاف کو اس بات سے باہر آنا ہوگا. اگر یہ اسی چیز میں پڑے رہیں گے کہ ہر ملاقات کی کاسٹ کیا ہوگی, کیا ہمارے بیانیہ تو نہیں پٹ جائے گا, تو ظاہر ہے یہ بند گلی میں ہی داخل رہیں گے, سیاست بند گلی میں رہے گی. اگر انہوں نے پاکستان کے سسٹم میں سیاست کرنی ہے تو انہیں کم از کم یہ سمجھنا ہوگا کہ جس کلٹ کا انہوں نے ظاہر ہے اس کی پوری پرورش کی اور اس کلٹ کو ہمارے اوپر چھوڑا, آج دے آر ٹیسٹنگ دیئر اون میڈیسن. ٹھیک ہے, اصل بات صرف یہ ہے کہ جو بات کی یہ صرف نیریٹو, یہ آ گیا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے جی, شفیع صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں 4 حلقوں کے بارے میں, پھر حمداللہ صاحب کے پاس کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں 4 حلقوں کی بات ہوئی تو یہ 4 حلقے حذیفہ صاحب نوٹ کر لیں. نوٹ کریں, آپ پانی پی رہے ہو حذیفہ صاحب, ہلکے لکھیں یار, پین ہے نہیں آپ کے پاس؟ جی بتائیں. جی نہیں میں آپ کی طرف سے دیا ہوا گرم گرم قہوہ پی رہا ہوں. کیا سبحان اللہ, اور جو 4 حلقے میں بسم اللہ کریں, بتائیں شفیع بھائی. سر ہم اپنا کپ گھر سے ساتھ لائے ہیں کیا سر, بات ہے سر, ہم اپنے کپ میں پی رہے ہیں سر. جی زندہ باد زندہ باد. جی سر میں 4 حلقے نوٹ کروا رہا ہوں حذیفہ صاحب کو کہ وہ یہ 4 حلقے کھولے, اور میں حافظ حمداللہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ 4 حلقے مجھے بتائے جو وہ کھولنا چاہتے ہیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. جو ہمارے 4 حلقے ہیں, وسیم بادامی صاحب, نواز شریف صاحب کا حلقہ, مریم نواز صاحبہ کا حلقہ, اون چودھری صاحب کا حلقہ, اور اسلام آباد میں خرم شہزاد صاحب کا حلقہ. یہ 4 حلقے یہ کھولے, یہ نون لیگ جیتی ہے. تو باقی 4 حلقے جو حافظ حمداللہ صاحب ہمیں بتائیں گے, لیکن آغاز خیبر پختونخوا سے ہم کریں گے کیونکہ آپ نے دعویٰ کی ہے, اور اگر خیبر پختونخوا میں 4 حلقوں میں دھاندلی ثابت ہوئی تو آپ کی حکومت جو ہے وہ مستعفی ہو جائے گی. ہاں جی بھائی جان, یہ بھی قبول ہے جو شفیع 4 صاحب. حلقے بادامی صاحب جو 4 حلقے حافظ حمداللہ صاحب بتائیں گے پہلے ہم وہ کھولیں گے. اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ ہمارے کھولنے کے بعد یہ لوگ 4 حلقے کھولیں گے؟ اگر اس ایک حلقے میں بھی دانلی ثابت ہوئی, جو چور کی سزا وہ ہماری سزا ہوگی. نہیں چور کی سزا نہیں, بس آپ لوگوں نے حکومت چھوڑ دینی ہے. اور جو پھر اگر آپ کے حلقوں میں دانلی ثابت ہوئی اس کا کیا ہوگا وہ بھی بتا دیجیے. آپ کیا کریں گے اگر آپ کے حلقوں میں آپ دانلی نے ثابت کیا؟ میں تو دیکھیں وسیم بادامی صاحب, میں ریئلسٹک اسکول آف تھاٹ کا حامی ہوں. بات یہ کہ اٹ مائٹ بی پاسبل کوئی اکا دکا حلقے کے اندر کوئی وہاں پر انتخابی عزاداری کے کسی سامنے آ جائیں, انتخابی دھاندلی کسی سامنے آ جائے. بات یہ کہ تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم کے پی کے کی سب سے مقبول جماعت ہے, 90 ہم نے سیٹیں گین کی ہیں, اور وہاں پر یہ کہتی ہے کہ ہم نے کوئی دھاندلی نہیں کی. اگر ایک آدھ حلقے میں ہو گیا ہلکا پھلکا, وہ تھوڑی بہت کچھ پتہ لگا کہ اچھا چلو تھوڑا گیم چل گیا تھا, تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں, ایکسیپشن از ایوری ویئر. دیکھیں وہاں ری الیکشن ہونا چاہیے. اصل طریقہ کار تو یہ ہے, ری الیکشن ہونا چاہیے. ہم ان کی طرف جذباتی دعوے نہیں حکومت چھوڑیں, اپنی باری پہ کہہ رہے ہیں ری الیکشن. نہیں, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں, وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ انہوں نے ایک پورا نیریٹو بنایا ہے. یعنی جو فارم 47 کیا شفیع صاحب کچھ کہہ رہے ہیں بنایا ہے وہ ان کے اوپر ایک چارج ہے, یعنی وہ فضل الرحمان صاحب کی بات ان پر الزام لگاتی ہے. وسیم صاحب, جہاں تک حافظ حمداللہ صاحب کا دعویٰ ہے کہ خیبر پختونخوا میں دانلی ہوئی ہے, تو دانلی تو ہمارے خلاف بھی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں. ایسے کچھ سیٹس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جہاں پہ تحریک انصاف کے ساتھ دانلی ہوئی, جیسے کہ تیمور جگڑا صاحب کی سیٹ ہے اس پہ دانلی ہوئی. نور عالم خان صاحب کیسے جیت گئے, اس پہ دانلی ہوئی, اس کو جتوایا گیا. کامران بنگش سیٹ کو زبردستی ہروایا گیا. تو خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے ساتھ دانلی ہوئی ہے. یہ ایک اور حافظ حمداللہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ چیز ایڈ کر دے. اگر ہم خیبر پختونخوا میں کوئی حلقہ کھولنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے ساتھ وفاقی حکومت اور جی یو آئی کڑی ہوں گی. ٹھیک ہے حافظ صاحب, پہلے تو حافظ صاحب اتنا لمبی سارا تمہید باندھی, ہم نے غزل چھیڑی ہے, اب آپ نے, ہم نے تو آگے مصرے بڑھائے. اب آپ حلقوں کے نام بتائیے گا مہربانی کر کے, یہ نہ کہ آپ نام ہی نہ بتائیں تو سارا ہمارا بیانیہ بیٹھ جائے اس پروگرام کا کہ یہ کیا ہوا سارا. جی حافظ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں میرے اور شفیع اللہ جان بھائی کی بیانیے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں وہ انتخابات ہار چکے ہیں وہاں وہ کہتے ہیں کہ داندلی ہے, اور جہاں وہ جیت چکے ہیں کہتے ہیں وہاں داندلی نہیں ہے. ایک بات, ہم تو پورے ملک کی بات کرتے ہیں کہ پورے ملک کی سسٹم پر, الیکشن کمیشن کے رول پر ہمیں اعتراض ہے. جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے, میری خیبر پختونخوا کی 1 2 3 4 حلقوں کی بات نہیں ہے. اے سے لے کر
ٹو زیڈ تک جتنے بھی حلقے ہیں ہر حلقے پر میرا اعتراض ہے, پورے ملک پر میرا اعتراض ہے. لیکن آپ اپنی مرضی کے 4 بتاتے ہیں, اس سے آپ کا کیس اسٹیبلش ہو جائے گا نا, ایک سیمپل بن جائے گا. میرے عرض سنیں, میرا مسئلہ وسیم صاحب نہیں, میرا مسئلہ 4 حلقوں سے, میرا مسئلہ 4 حلقوں کا نہیں ہے. یہ آپ ایک جزیے کی بات کرتے ہیں, میں کلیے کی بات کرتا ہوں. جزو جو ہے وہ کل کی سمت متعین کرے گا نا, کہ یار دیکھو 4 کا یہ حال ہے تو پورے کا آوے کعبہ کیسا بگڑا ہوا ہوگا. میرے عرض سنیے, یہ ایک الگ فارمولہ ہے کہ کل کیا ہے, اجزاء کیا ہے, کلی کیا ہے, اور سر سیمپل جو ہے وہ ٹوٹیلٹی کی طرف ایک انڈیا دیتا ہے نا سر, پوری دنیا میں ایکسپٹڈ پریکٹس ہے. میرے عرض سنیے, وہ دیکھیں واسم بادامی صاحب, آپ بات کرنے نہیں دیتے ہیں, پرابلم تو آپ کا یہی ہے. دیکھیں میرے عرض سنیے, میرے عرض سنیے, مہربانی کرے میرے بھائی جان, میرے عرض سنیے. آپ شفیع اللہ جان نہ بنے, آپ وسیم بادامی بنے. بات یہ ہے کہ میری پوری سسٹم پر میرا اعتراض ہے, پورے پاکستان کی الیکشن پر مجھے اعتراض ہے. وہ خیبر پختونخوا ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو, مجھے الیکشن سے پہلے یہ معلوم تھا کہ خیبر پختونخوا کس کو دیا جا رہا ہے, پنجاب کس کو دیا جا رہا ہے, سندھ کس کو دیا جا رہا ہے, اور بلوچستان کس کو دیا جا رہا ہے, اور وفاق میں حکومت کس کو دیا جا رہا ہے. یہ باقاعدہ ہماری پارٹی کی اہم اجلاسوں میں اس کا ذکر ہوا ہے. تو مجھے وہی ہوا جو ہم شکوہ کرتے رہے, ایک دوسرے کو بتاتے رہے نادر موقع ہے اپنا پوائنٹ صحیح ثابت کرنے کا, تو اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے آپ حافظ صاحب؟ کہ آپ 4 حلقوں میں ثابت ہوگا, آپ کہیں گے دیکھو یہ تو خالی ایک اشارہ تھا, دیکھو یہ تو دال میں کچھ کالا ہے, دیکھو کتنا کام بگڑا ہوا ہوگا. میری بات سنیے. الیکشن کیا جو حلقے کھولنا چاہتے ہیں شفیع اللہ جان, یہ کھولیں گے یا الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے یا عدالت کے پاس جائیں گے؟ مجھے تو نہ عدالت پر اعتماد ہے نہ الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے. جب میرا اعتراض الیکشن کمیشن پر ہے, جب میرا اعتراض عدالت پر ہے, جب میرا اعتراض اس وقت کی کیئر حکومت پر ہے, آپ انہی عدالتوں کے پاس جس سے میں بیمار ہوں اسی سے علاج کے لیے مجھے لے جاتے ہیں. بیمار ہوئے جس کے سبب عدالت ہو, اسی اتار کے لونڈے سے. جی شفیع میری عرض سنیے, جب بائی الیکشن ہو رہا تھا, میری ایک جملہ, جب بائی الیکشن ہو رہا تھا تو پارٹی بیٹھ کے کیا وہ نشستیں جو خالی ہو چکی ہے جس پر جمعیت الیکشن لڑ سکتی ہے, کیا ہم الیکشن لڑنے میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے, الیکشن میں جانا ہے یا نہیں. پارٹی نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں جہاں بھی بائی الیکشن ہوگی جمعیت علماء اسلام اس کا حصہ نہیں بنے گی. کیوں؟ سسٹم وہی سسٹم ہے, لوگ وہی لوگ ہیں, ادارے وہی ادارے ہیں, لہٰذا ہمیں انصاف نہیں ملے گی. نہیں دیں گے وہ حلقے آپ کو. پہلی بات تو یہ. دوسرا کہہ رہے ہیں بھائی شفیع کیا سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اسی الیکشن کمیشن نے تو دھاندلی کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں سیل کیوں کھلوا لو. جی بھائی وسیم صاحب, بالکل جو حلقے کھولنے ہیں وہ عدالت کی ذمہ داری ہے. میں حافظ عبداللہ صاحب کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ میرا حلقہ ہے PK 92 کوہارٹ 3, جہاں سے میں نے 43,000 ووٹ لیا اور ان کے کینڈیڈیٹ نے 10,000 ووٹ لیا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرا حلقہ کھولے اور یہ جو اپنے داندھی کو ایک ان کا بیانیہ ہے خیبر پختونخوا میں اس کو تقویت ملے, تو نہ میں کسی عدالت میں سٹے لوں گا بلکہ عدالت میں جا کے خود کہوں گا کہ میں ان کو فیسیلیٹیٹ کروں گا کہ میرا حلقہ لیکن جس عدالت میں آپ جائیں گے اس پہ اعتماد ہے نا عبداللہ صاحب کو. اب عدالت تو پھر میرے کنٹرول میں تو نہیں ہے. تحریک انصاف تو ہر چیز کے لیے تیار ہے. ہم تو پنجاب میں 4 حلقے مانگ رہے ہیں, وہ نہیں کھول رہے, بلکہ خیبر پختونخوا میں جس حلقے پہ ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں ہم کھولنے کو تیار ہیں. ہم نہ لیکن وہ ہاتھ رکھنے کے آپ کھولنے کا تیار, وہ ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے. چلو جی آخری بات پھر آپ بتا دیں حذیفہ صاحب, 8 فروری کو آپ بسنت منا رہے ہوں گے, جب یہ احتجاج منا رہے ہوں گے, کیا ہوگا آخری کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں. جی بالکل بادامی صاحب, میں بالکل کنکلوڈنگ ریمارکس بھی دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ جو حلقوں کی بات کر رہے ہیں نا, بات یہ کہ یہ صرف بیانیہ بنانے کے ماہر ہیں. اتنی تلخ بات, پیک کی بات کہہ دیتے ہیں. یعنی ہمارے جو سپریم لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب, کہنا بڑا آسان ہے کہ جو ان کا حلقہ کھول دیں. بھئی آپ نے تمام ضمنی الیکشن چاہے پنجاب میں ہوئے چاہے KPK میں آپ ہارے ہیں, اور اب آپ صرف اور صرف خبر بنانے کے لیے میڈیا کے اندر پوری اٹریکشن گین کرنے کے لیے نواز شریف کا حلقہ کھلوا دیں. یعنی مقصد ہے کہ اگر ہم یہ کہ ہم کھلوا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اپنے سپریم لیڈر کا حلقہ کھولنے لگے ہیں, انہیں مستعفی کرائیں. اگر ہم کہ نہیں کھلوا رہے تو یہ بیانیہ بنائیں گے کہ ہم نے دھاندلی کی ہے. اگلی بات شہزاد صاحب کو کھلوا دو یار, بلوچستان والا. اچھا دوسری بات, 8 فروری کو بادامی صاحب, مارک مائی ورڈز ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن, 8 فروری کو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے, تو 8 فروری کو پھر لاکھوں لوگ ہونے چاہیے اور لاکھوں لوگوں کو اسٹریٹ پاور کو
ریاستی پولیس نہیں، یا ریاستی طاقت روک نہیں سکتی. اب سنیں، 8 وسیم فروری کو میں آپ کو بتا دوں 8 فروری کو ان کی مقبولیت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی, بلکہ میں سوری ٹو سے مقبولیت کا جنازہ نکل جائے گا اور اس کے بعد یہ میز پر بیٹھنے پہ مجبور ہوں گے. آخری بات کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں 8 کو ہوا میں پتنگ زیادہ ہوتی ہے یا زمین میں پتنگ زیادہ ہوتی ہے, یہ دیکھیں. جی آخری بات وسیم صاحب, جہاں تک 8 فروری کی بات ہے, شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہوگا, ہر شہر میں ریلی ہوگی. اور ایک اور بات کہ ہمارے 175 لوگوں کو 3 MPO کے تحت سندھ حکومت اٹھا چکی ہے, اور اسی طرح ہمارے ہزاروں کارکنوں کے گھروں پہ ریڈ ہو رہے ہیں. پنجاب میں اگر کوئی ایک سنگل ریڈ نہیں ہے پنجاب میں, there is no single raid. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس سٹریٹ پاور نہیں ہے, ہماری 8 فروری کی کال فلاپ ہو چکی ہے, ہمارے کال پہ کوئی نکلے گا نہیں, تو پھر ہمیں چھوڑ دیں, نہ ریڈز کریں, نہ 3 MPO کے تحت. آپ 8 تاریخ کو جتنا زور لگا سکتے ہیں لگائیں. اب مجھے کمپلیٹ کرنے دیں نا, اور ٹائم ختم ہو جائے گا تو ہمیں چھوڑ دیں, ہم ناکام ہو جائیں گے ساری دنیا کے سامنے, ہم نے چھوڑا ہوا ہے, سامنے آ جائے گی. ہم تو بسنت منا رہے ہیں, اس ٹائم تو ریلیکس ہیں, گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, ہم تو سر ریلیکس ہیں, اس ٹائم بسنت منا رہے ہیں. آپ نہ 3 MPO لگائیں, نہ ریڈز کریں, نہ چادر نہ ہم 3 MPO لگائیں گے, نہ آپ کو گرفتار کریں گے, تحریک انصاف کو کھلا چھوڑ دیں, کوئی آپ کی سٹریٹ پاور نہیں ہے, نہ لوگ نکلیں گے. تحریک انصاف اور عمران خان کس بلا کا نام ہے. پنجاب میں اگر ایک بھی گرفتاری ہوئی نا 8 سے پہلے, شفیع بھائی آپ کو بلا کا پتہ چل جائے گا, اس بلا کو یہی بلا بتا بتا کے تیسرا سال کریں گے کہ آپ نے کہا تھا ایک بھی پرچہ نہیں ہوگا. اب اگر 8 سے پہلے پنجاب میں ایک بندہ بھی گرفتار ہوا تو شفیع صاحب آپ کا یہی کلپ ٹویٹ کریں. نہیں بدامی صاحب سن لیں, بدامی صاحب ہائی کورٹ میں آپ جاتے ہیں, ہائی کورٹ میں جا کے انلیگل ایکشن نہیں کرنا, ہم انلیگل ایکشن کوئی نہیں کریں گے, لیکن اگر یہ قانون توڑیں گے تو پھر لا آف لینڈ ایکٹیویٹ ہوگا. 175 لوگوں کو اٹھایا گیا, اس کی لسٹ میں آپ کو فارورڈ کر رہا ہوں. بس ٹھیک ہے بدامی صاحب, انلیگل ایکشن کوئی نہیں ہوگا, لیکن اگر قانون کو وائلیٹ کریں گے 9 مئی یا 26 نومبر بنانے کی کوشش کریں گے, پھر لا آف لینڈ ایکٹیویٹ ہوگا. بہت شکریہ, پرامن احتجاج بہت شکریہ. میں ویسے پروگرام کے بعد ایک بار پھر حافظ صاحب سے رابطہ کروں گا پرسنلی کہ سر میں کہتا ہوں کھلوائیں 2-3 حلقے, ذرا یہ تو چکر ختم ہو جائے. دیکھتے ہیں, ایک بریک کے بعد آ رہے ہیں.